اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے، وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابن آدم سے 4 چیزوں کے بارے میں فارغ ہوا جا چکا ہے، ان کی تخلیق، اخلاق، رزق اور موت۔ یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق نہ ہو، تو رزق اللہ کے ذمے ہے، مقرر ہے، ہم اسے تلاش کریں گے حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ اور انسان کہاں پہلے اس کا ٹھکانہ تھا اور کہاں وہ مرنے کے بعد سونپا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا اللہ کو علم بھی ہے اور یہ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اس نے یہ پیدا کس لیے کیا، ہمیں یہاں پہ بھیجا کس لیے، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ یہ امتحان گاہ ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کر کے لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں پھر وہ ہم اس سے لے لیں تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو نعمت چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی تو وہ کہتا ہے ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، اور پھر وہ اس وقت خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی نعمتوں پر بھی صبر ہوتا ہے، صبر صرف مصائب پر نہیں، نعمتیں آ کر پھول جانا، بڑائی کے نشے میں بدمست ہو جانا، یہ زیادہ مشکل صبر ہے۔ اپنے آپ کو باندھ روک کر رکھنا، یوں بھی دنیا کی نعمت تو صرف اذقناہ نعما، مزہ چکھنے کی حد تک ہے، اصل حقیقی دائمی مزہ تو آخرت میں ہے۔ دنیا آخرت کا شو روم ہے جس میں صرف نمونہ رکھا گیا ہے اور اسی پر آپے سے باہر ہو گئے۔ نعمت اور مصیبت دونوں امتحان ہیں اور دونوں میں ہی صبر درکار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت، ہم پورے اعمال ان کو اس میں دے دیتے ہیں اور ان کو اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس لیے دنیا کی طلب نہیں رکھی جانی چاہیے۔ دنیا مانگی تو جا سکتی ہے حسنہ کی شرط کے ساتھ، لیکن آخرت کو بھلا کر صرف دنیا پر ہی مر مٹنا، خیر شر کی تمیز بھلا دینا، اللہ کی رضا کو پسے پش ڈال کر، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ سب ہی کچھ یہاں دے کر، یہ دے دلا کر فارغ کر دے اگر اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ اور کہا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت، تو اس کو پھر اس کے پورے اعمال یہاں پر ہی مل جاتے ہیں، اور ان کے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے آگ کے، اور ضائع ہو گئے ان کے جو انہوں نے عمل کیے، اور باطل ہے جو انہوں نے عمل کیے۔ یعنی ریاکار اور جو شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دین میں نقص نکال کر لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 27 میں کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، اس قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کے سرداروں نے کہا کہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر ایک آدمی، بشرم مثلنا، اپنی جیسا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور نہیں ہم دیکھتے ان کو جو تیرے ماننے والے ہیں مگر وہ ہمارے رذیل لوگ ہیں۔ اور یہ ہر دور کا المیہ رہا ہے، پیغمبر کا کام تو ہدایت دینا ہے، لوگ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے فالوورز کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح دائی کو بھی نہیں جج کرنا چاہیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں یا اس کی بات کو سنیں، لوگ مولویوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں نا، تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں نہیں ہانکوں گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ہمیں بھی لوگوں کی قدر اور عزت ان کی دینداری کی وجہ سے کرنی چاہیے۔ حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے حق کو ماننے سے انکار اس لیے بھی کیا کہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ کم درجے کے لوگ ہیں، ان کے بقول اراذل،
تو رذیل تو دراصل وہ ہوتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے رب کو نہ مانے. مال دولت یا سرداری یہ اس سے تو نہیں یہ شرف حاصل ہوتے نا. ایمان اور تقوی اصل میں کسوٹی ہے. سفیان ثوری کے بقول رذیل کی تعریف یہ ہے کہ بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہنے والے لوگ، جبکہ اللہ کے حضور جھکے رہنے والے جو رکوع اور سجدہ اور فرما برداری کرتے ہیں وہ اصل میں معزز ہوتے ہیں. آیت نمبر 31 میں بتایا گیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں کہتا تم کو کہ عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ، اور نہیں میں کہتا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں تزدری أعینکم، جن کو حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں، کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا. تو یہ سردار جو حضرت نوح کو کتنی اکڑ دکھا رہے تھے، گویا اگر اسلام لائیں گے تو بڑا احسان کریں گے. ان آیات کو 27 سے 32 تک دیکھیں نا، تو اسلام پر چلنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے یوں نخرے دکھائے گویا انبیاء اور مبلغین پر وہ کوئی احسان کرنے چلے ہیں. فرمائشیں کی، نشانیاں طلب کی، غریب مسلمانوں کو مجلس سے باہر نکالنے کا کہا، غیبی علم کے مظاہرے، خزانوں کی فرمائش، پھر اس حد تک جا پہنچے کہ لے آؤ ہمارے اوپر عذاب اگر تم سچے ہو. فکر اور عمل کی کجی کا یہ تسلسل پوری تاریخ میں ہے اور یہی آج بھی ہے. اور پھر اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اسی وجہ سے ان کو غرق بھی کر دیا گیا نا. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم میں سے مگر وہی جو ایمان لا چکے. اب آپ مایوس نہ ہو اس سے جو یہ کرتے ہیں، اور ایک کشتی بنائیے ہماری آنکھوں اور وحی کے سامنے، اور مجھے مخاطب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، وہ تو غرق ہو کر رہنے والے ہیں. اور پھر جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ سخروا منہ، ان کا مذاق اڑانے لگے. اور جلد تم جان لوگے کہ کس کے پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کرنے والا ہے. یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. حضرت نوح کشتی بناتے رہے، اور ظاہر ہے مل جل کر جب رہیں تو لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. ہر ایک کے منہ کو تو نہیں بند کیا جا سکتا. اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو مل جل کر نہیں رہتا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ سوار کر لو اس میں ہر کسی کے 2 جوڑے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، مگر جن کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے، اور ایمان والوں کو بھی کر لو. اور ان کے ساتھ نہ ایمان لائے مگر بہت تھوڑے لوگ، کہتے ہیں 80 یا اس سے کم لوگ. 950 سال کی کمائی ان کی، بس یہ اہل ایمان تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا نام. سواری پر سوار ہوتے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر برتن ڈھانپنے چاہیے، رات کو کنڈی لگانی چاہیے، چراغ بجھانا، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام جو ہے یہ باعث برکت ہوتا ہے. پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں میں سے نہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر میرا رب رحم کرے. حضرت نوح کی پوری قوم غرق کر دی گئی، صرف کشتی بھر لوگ جو بچے جو مسلمان تھے. اور اس کا سبق یہ ہے کہ سوال اکثریت اقلیت کا نہیں ہے. حق پر چلنے والے تھوڑے سے لوگ اللہ کو ان ان گنت باطل پرستوں سے زیادہ پسند ہیں. جیسے پھل کی پیٹی میں سارے سیب گل سڑ جائیں، 4-6 صاف ہوں تو آپ ساری پیٹی دکھ کے ساتھ ہی صحیح پھینک دیتے ہیں نا، اوپر سے صاف سیب اٹھا کر بچا لیں گے. اس لیے یہ کبھی نہ کہیے کہ ساری دنیا اس راستے پر چل رہی ہے، کیا اللہ ہم سب پر ہی غضبناک ہوگا؟ اس واقعے کا یہی سبق ہے کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی اہم ہے، اور ہمارے ہاں تمام گناہوں کو کرنے کا یہی بہانہ ہے کہ سبھی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. تو سورہ ہود نے ہمیں بتایا کہ پھر یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور لوگ پھر بھی بات نہیں سمجھ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور بعد میں ہنسنے والے رہتی دنیا تک نمونہ عبرت بن گئے. دنیا میں ہر بات کو تمسخر میں اڑا دینا بسا اوقات بے انتہا مہنگا پڑ سکتا ہے. کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، ورنہ انسان خود مذاق بن جاتا ہے. اور پھر پانی کی پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں، کتنی ڈرانے والی صورتحال ہوگی. حضرت نوح نے دعا پڑھا، سکھا دی، اللہ کی مغفرت اور رحمت مانگتے ہوئے اس میں سوار ہوئے. جہاں سب ڈوب گئے وہاں اللہ کی حفاظت میں یہ رہے. حضرت نوح کا بیٹا جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے وہ بھی ڈوب گیا. یعنی دنیا میں تو بڑے لوگوں کے بچے والدین سے بھی زیادہ سر چڑے اور لاڈلے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہاں انصاف ہے. وہ کشتی میں سوار بھی نہیں ہونا چاہ رہا تھا اور اس نے اللہ سے پناہ بھی نہیں مانگی. اس نے کہا کہ میں پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا.
اور پھر حضرت نوح نے اللہ سے بیٹے کی زندگی بھی مانگی تھی، پھر بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ خوف کا مقام ہے کہ اللہ نے نافرمان، ناخلف اور ایمان سے آری بیٹے کو نبی کا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بتائیے ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کس برتے پر گناہ یا غفلت کا شکار ہیں؟ نبی کے بعد اور کون سا رشتہ ہے؟ کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ اس واقعے سے اسلامی قومیت کی بنیاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ خون اور نسل کشتی سے باہر ڈوب رہی تھی اور اجنبی ایمان کے ساتھی کشتی میں بیٹھے بچائے جا رہے تھے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم دینداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے تمام اہل خانہ اعلیٰ ترین ایمان کا نمونہ ہو، پھر حیرت سے ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پر باتیں بناتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو تو ٹھیک کر لو۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اور کس نے اپنی اولاد پر تبلیغ کا حق ادا کیا ہوگا؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اور پھر لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب رسیدہ ہو سکتے ہیں، تو بس اللہ کے حضور عاجزی سے التجا ہی کی جا سکتی ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو دین پر جما دے۔ اور پھر حضرت نوح کو کہا گیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ تو تربیت اولاد کے ذریعے اولاد کو ہمیں اپنا ہمراہی بھی بنانا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ اولاد ہے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلنا ہے۔ جو سمجھ ہمیں آ گئی ہے ان کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں تیرے اہل میں سے، تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 میں کہا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، بس آپ صبر کیجئے کہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رہتی دنیا کے ایمان والوں کی تسلی کے لیے یہ واقعات سنائے جا رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 50 میں کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے قوم استغفار کرو اپنے رب سے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، توبہ کرو، وہ آسمان کو تم پر برسنے والا کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے منہ نہ پھیرو۔ یعنی توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صرف آخرت نہیں سنورتی، اللہ کا غضب دور کر کے دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انفرادی اجتماعی قوت کا راز کیا ہے؟ سچی توبہ اور استغفار میں۔ استغفار ہر غم کا علاج ہے، ہر حاجت کے لیے یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ عمل اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے بعض معبودوں نے کوئی برا آسیب پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھیں شرک کرنے سے ذہن کتنا بگڑ جاتا ہے۔ قوم نبی سے کہتی ہے کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ یہ شیطان اور اس کے ساتھی ایسے ہی خوف عام لوگوں پر بھی مسلط کر کے انہیں شرک میں بھٹکائے پھرتے ہیں۔ دوسری طرف نبی کا اللہ پر توکل اور بے خوفی دیکھیے کہ دشمنی پر تلی قوم کے بالمقابل مضبوط کلمہ توکل ہے جو پڑھ کر وہ ہمیں بھی سکھا گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ نجینا ہود والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ۔ نجات کس سے ملتی ہے؟ رحمت الہی سے۔ اور جنت کس سے ملتی ہے؟ وہ بھی رحمت الہی سے۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا صالح تو ہمارے درمیان بڑا امید رکھا گیا تھا، یعنی ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ تو حضرت صالح نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کی پہچان بہت اچھی کرائی، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ یہ کہہ کر جوڑا کہ اس کی طرف پلٹ آؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قرب کے احساس سے بھرپور یہ جملہ کتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے، خصوصاً جب یہ یقین دہانی ایک نبی کی طرف سے ہو جو حقیقت کا جاننے والا ہے، جو دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ غلامی، بندگی، حکم برداری بھی صرف اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور ان کے سامنے پھر ایک معجزہ دکھایا گیا، اونٹنی جو تھی وہ ایک پہاڑ میں سے نکلی، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی کوئی تخلیق تو نہیں کی گئی تھی ان کے سامنے، یہ نارمل تخلیق تو نہیں تھی نا، ان کے سامنے پہاڑ سے یہ نکلی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر ساری قوم پر عذاب آیا۔ حالانکہ کونچیں تو ایک نے کاٹی تھی، اس کے پیر تو ایک نے کاٹے تھے، لیکن چونکہ ساری قوم دل سے ساتھ تھی، جیسے قتل کے مشورے دینے والا بھی پھر قاتل ہی ہوتا ہے نا، تو برائی کو کم از کم دل سے تو برا جانے، ورنہ تو پھر سارے ہی اس میں شریک سمجھے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 64 اور اس کے بعد دیکھیں تو نافرمان قومیں جب اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں تو اللہ نے بار بار یوں فرمایا کہ دور پھینک دیے گئے، خبردار دوری ہو ان کے لیے، دور پھینک دیے گئے عاد، دور پھینک دیے گئے سمود، ایسے جیسے وہ کوڑا کرکٹ تھے۔ انسان اور قوم کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے،
ہم بھی ہر وہ چیز پھینک دیتے ہیں نا جو اپنا مقصد نہیں پورا کرتی. ہماری اس سے محبت بھی اس کے کارآمد ہونے تک ہی ہوتی ہے. جو قلم لکھنا چھوڑ دے، بظاہر ٹھیک بھی نظر آتا ہو، ہم اسے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے انداز میں شدت غضب ہے. آیت نمبر 69 سے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے اور سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اب مہمان نوازی ان کی یہ دیکھیں کہ انہوں نے مہمان سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے، جو بہترین چیز تھی وہ پیش کر دی. اور اس عمل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. بہترین چیز مہمان کو پیش کر دیں لیکن تکلفات سے بچنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اہتمام سے مہمان نوازی کی. اور حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور 3 دن تک مہمان نوازی ہے. اس کے بعد صدقہ ہے. اسلام میں صدقہ صرف غریب کے لیے نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، نیکی ہے. اور ایک حدیث ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہمان نوازی نہیں، اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، بس اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. اور یہ بیٹے اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی اور 80 سال کے قریب حضرت سارہ تھی. اسی وجہ سے فرشتوں نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو. اور فرشتے جو تھے یہ انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے. اور اسلامی اقدار اور روایات میں مہمان کا اکرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر اتر گیا کیونکہ فرشتوں نے وہ نہیں کھایا جو ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابراہیم پہلے ڈر گئے. جو بھی انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ سارے پیغمبروں میں ہوتے ہیں. پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور خوشخبری بھی انہوں نے سنا دی، تو پھر وہ ہم سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. خیر خواہی کی انتہا دیکھ لیں، اتنی بڑی خوشخبری ملی تو لوگوں کو ایسے خوشخبری ملے تو لوگ تو اسی کی سیلیبریشنز میں گم ہو جاتے ہیں. دوسرے انسانوں کے بارے میں اس وقت کون سوچتا ہے، لیکن ابراہیم کے بارے میں کیا کہا، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کیا تھے، لحلیم اواہ منیب، بہت تحمل والے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور بہت ہی زیادہ نرم دل تھے. حلیم جو غصہ نہیں کرتا اور دوسروں کے قصوروں کو نہیں پکڑتا اور برے سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور منیب جو تمام کاموں میں اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پے در پے معجزے کے طور پر اولاد دی. ابراہیم نے ہر امتحان میں سرخروج حاصل کی تھی، اللہ کی راہ میں ہر قربانی پیش کی. تو فرشتوں نے بھی ان پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ کی رحمت و برکت کا خصوصی تذکرہ فرمایا. جوانی ساری اللہ کی راہ میں آزمائشوں میں گھلا دی، بڑھاپے میں پھر اللہ نے ان کی جولیاں بھر دی. ایک طرف ابراہیم کو دیکھیں کہ توحید کے معاملے میں کتنے سخت گیر تھے، تنہا پوری قوم سے جنگ مول لے لی، اور دوسری طرف قوم لوط کے لیے سراپا غم. اسی وجہ سے اللہ نے انہیں حلیم، نرم دل قرار دیا. دراصل ایک نہایت خوبصورت امتزاج ہے، کمبینیشن ہے کہ اللہ کی محبت میں شدید اور رسول کے ضابطے میں سخت، لیکن دل انسانیت کے لیے نرمی اور محبت سے لبریز تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے گئے اور ان کی قوم جو تھی وہ بہت برے کام کرتی تھی، تو لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ اپنے قوم سے کہنے لگے کہ مجھ کو میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یعنی مہمان کو تکلیف سے بچانا یہ بھی ہمارا کام ہے. تو لوط علیہ السلام پر قوم میں سے ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تھا سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے، ان کی بیوی تک نہیں مانی. اور ہم کتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دعوت پیش کریں، ہم کہتے ہیں شاید ہم میں کوئی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، اور یہ جو جس عمل میں ان کی قوم مبتلا تھی اس کی سزا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت دی کہ اس بستی کو جبرائیل نے ایک پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اور جعلنا عالیہا سافلہا، اس کو اوپر سے جا کے الٹا کر دیا، اور پھر ان پر پتھر بھی برسائے گئے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بہت ڈرایا بھی اور کہا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ عمل قوم لوط ہے. اس کے بعد آیت نمبر 84 سے قوم شعیب کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو ٹھیک ٹھاک حال میں دیکھتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک گھیر لینے والے دن کا عذاب آ جائے گا. اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یعنی بزنس کمیونٹی تھی، دنیاوی معاملات میں فیر نہیں تھے.
اور کہا کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ دو، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے نا، بے ایمانی سے فساد پھیلتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کہاں کہاں کمی کرتے ہیں، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی. ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کمی کی، حالانکہ یہاں یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ کمی نہ کرو. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ یا شعیبو الصلاۃ کا، کیا تیری نماز تأمر کا تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آباء و اجداد کو. قوم شعیب نے ان کو نماز کا طعنہ دیا. یہ بڑی شیطانی بات ہے. نماز پڑھتے دیکھ کر ابلیس پر غم کا دورہ پڑ جاتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نہ کرنے پر رد ہو گیا، اور بنی آدم سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا اسے شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس پر وہ اپنے ساتھیوں کو اکساتا ہے. نماز کا طعنہ دینا شیطانی فعل ہے، لہٰذا اگر کبھی کسی نمازی سے خطا ہو تو اسے نماز کا طعنہ نہ دیا جائے کہ ویسے تو بڑے نمازی بنتے ہو لیکن یہ کرتے ہو، یا یہ کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور قوم شعیب کو یہ بھی تکلیف تھی کہ اسلام پیسے کے معاملے میں انسان کی آزادی سلب کر لیتا ہے. اللہ کی بندگی کرنے میں انسان پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے. مال کمانے میں کہ سود حرام رشوت نہیں لے سکتا، اور خرچ کرنے میں پھر اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے کہ حرام جگہوں پر بھی خرچ نہیں کر سکتا. مال اللہ کی امانت قرار پاتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر خرچ کرنا پڑتا ہے. اسراف سے بچنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہی انہیں گوارا نہیں تھا کہ ہم سے ہماری مرضی چھین لی جائے. لیکن نادانوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ چند روزہ زندگی کا سودا کر کے ابدی جنت بھی تو خریدی جائے گی. وہ اپنی خود مختاری منمانی کا سودا کرنے پر تیار ہی نہیں تھے. کہتے تھے کہ اے شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید. اور پھر قوم شعیب نے یہ بھی تانا دیا کہ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. یہ بھی ازلی ابدی تانا ہے جو ہر دور میں اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو دیا گیا کہ ہاں تم ہی ایک بڑے پاک باز ہو، تمہارے سوا تو بس باقی سارے جو ہیں وہ غلط ہی ہیں، جہنمی ہیں. حالانکہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا دامن ایسے دعووں سے پاک ہوتا ہے. انہوں نے تو کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اپنی غلط کاریوں پر دل کا چور ان کے لیے ایسی باتیں کہلواتا ہے، یعنی ان لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر وہ کچھ نہ پہنچ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر پہنچا، اور قوم لوط تو تم سے ذرا بھی دور نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ کہانی یعنی پچھلوں کی کہانیوں سے سبق لو، کہ سبق لینا مفید ہوتا ہے اور واقعات سے عبرت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے بچوں کو کہانیاں سنائیں، انبیاء کی، صحابہ کی، تو اس سے بہت سارے نصیحت کے پہلو خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، سمجھ آ جاتے ہیں. اور حضرت شعیب نے یہ بھی کہا کہ میں یعنی دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل سے بیگانہ رہنا، یہ میں ایسا نہیں کروں گا. یعنی یہی بات شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی کہ آپ جن باتوں سے قوم کو منع کر رہے تھے میں ان کا خود کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں. قوم تو خام خواہ ضد باندھے بیٹھی تھی، حالانکہ نبی کا مقصد تو اول آخر اصلاح تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہمیں تو بہت ساری باتیں جو آپ کہتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ضعیف ہیں. یعنی دین کی سمجھ کے لیے پھر دل کے دروازے کھلے ہوں تو ہی یہ باتیں اندر جاتی ہیں، اور اس دل کے دروازے کھلنے کے لیے رغبت بھی بہت ضروری ہے. یعنی اس چیز کی خواہش ہو تو پھر ہی رغبت ہوتی، پھر ہی وہ چیز اندر جا سکتی ہے نا. پھر فرعون کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. لیکن انہوں نے فرعون کے معاملے کی پیروی کی اور فرعون کا معاملہ کوئی درست نہیں تھا. یَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہی ہوگا پھر قیامت والے دن بھی، اور ان کو لا کھڑا کرے گا آگ پر. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ جانے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. یعنی فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کی جہنم میں بھی پیشوائی کرے گا. یہ بہت فکر انگیز بات ہے لیڈروں کے لیے بھی اور پیروکاروں کے لیے بھی. اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ جن کے پیچھے چلا جائے وہ کہیں بھٹکا نہ لیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے بئس الورد المورود اور بئس الرفد المرفود، کہ کیسی بدتر جائے ورود ہے اور کیسا برا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 105 میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان لوگوں میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت. پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے اور وہ اس میں چیخیں گے اور چلائیں گے. یعنی ان کی چیخوں کی آواز کو گدھے کے مشابہ کہا گیا. جو اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چلا دی جائیں تو بھی چل جائیں، اور پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو سعادت مند ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فَفِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ نہ ختم ہونے والی عطا ہوگی۔ فرمایا فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 114 میں ہے واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے اطراف میں بھی اور دن کے اس میں بھی، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو جب اپنی خطا کاریوں پر نظر پڑ جائے اور کوئی راستہ بچ نکلنے کا نظر نہیں آتا تو اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا کہ نیکیاں کرو، وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو ذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو نیک کام کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔ بڑے گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ نماز روزہ صدقے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، کہ نیکی شر کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبر کیجئے، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ اسی کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں، آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی یقین دہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ اور سلف صالحین میں 3 کلمات معروف تھے کہ جو شخص آخرت کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی باطنی حالت درست کر لے تو اللہ اس کے ظاہری حالات بھی درست کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے تو اللہ لوگوں کے درمیان اس کے معاملات کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے امور کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ اخلاص شرط ہے۔ یہاں سے سورہ یوسف آگے شروع ہوتی ہے، سورہ ہود کے اختتام کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر آتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا آگے ان کا پورا قصہ بھی آتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ احسن القصص بیان کرتے ہیں اس قرآن میں جو ہم وحی کر رہے ہیں، اور بے شک آپ اس سے پہلے ان کو نہیں جانتے تھے۔ اور پھر آگے سے خواب کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو خواب حضرت یوسف نے دیکھا یہ سچا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے خواب سچے ہوتے ہیں؟ حضرت یوسف نے سچا خواب دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، ایک پریشان کن خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ خواب جو انسان کے اپنے خیالات لاشعور میں دبے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کے خواب سچے الہامی اور بسا اوقات احکامی بھی ہوتے ہیں، جو جیسے حضرت ابراہیم کو خواب آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دے اور خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو اسے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ خواب میں جو آئے اس پہ صرف اسی صورت پر عمل کیا جائے گا اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس میں کسی ایسے کام کا حکم دیا گیا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر اس کو نہیں کرنا۔ آیت نمبر 5 میں کہ انہوں نے حضرت یعقوب سے جب یہ اپنے والد سے خواب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو خواب بھائیوں کو سنانے سے منع فرمایا، جس کے متعلق احتمال ہو کہ وہ ہماری نعمت خوشحالی سے حسد میں مبتلا ہو کر نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا تو وہاں اپنی نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یعقوب نے بیٹے سے یہ کہا کہ بھائیوں کو نہ بتائیں، یہ نصیحت ہے۔ وہ بھائیوں کے خلاف اکسا نہیں رہے تھے، صرف محتاط کر رہے تھے۔ اور نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک کہ وہ خود پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، خاص طور پر جب حاسد ارد گرد ہوں، اور اکثر قریبی لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر نعمت ملے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی بہت زیادہ تفصیلات بیان نہ کریں۔ اور پھر جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پسند ہے، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، اور اس طرح کے جذبات ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد میں عام ہوتے ہیں، آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ تھا کہ بات کی تہ کی طرف پہنچنے کی طرف اشارہ ہے، کسی طرح تیرا رب نے چن لے گا تجھ کو اور تجھ کو تعویل الاحادیث سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا۔ تو کیا باتوں کی تہ تک پہنچنا صرف انبیاء کے لیے خاص ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انبیاء تو اللہ کے خصوصی رہنمائی میں کامل ہوتے ہیں نا۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے، جیسے آپ نے دعا کی نا کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اللہ ہمیں وہ اشیاء دکھا جیسے وہ ہیں۔
یعنی جو چیز جیسی ہے ویسی ہی نظر آئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کا اتباع نصیب کر، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. تو حضرت یوسف کا واقعہ جو تھا یہ پوچھا بھی گیا تھا، اس میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں کہا گیا نا. تو یہود کے اشارے پر کفار مکہ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے واقعہ پوچھا تھا، اور پوچھنے والوں کے لیے اللہ نے فوراً یہ واقعہ پورا سورہ یوسف کی شکل میں جاری کر دیا. یہ واقعہ سرداران قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کشمکش پر چسپاں ہے. حضرت یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی قتل کی سازشوں کی وجہ سے مکہ سے نکلنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جلاوطنی سے پھر عروج حاصل ہوا. پھر بالآخر حضرت قریش کو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے رحم کا طلبگار بن کر کھڑا ہونا پڑا، اور آپ نے عفو درگزر کا وہی جواب دیا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا. حضرت یوسف کے بھائی ان کے در پہ کیوں ہوئے تھے؟ حسد کی بنا پر، کہ یوسف جو ہے وہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے. حالانکہ حضرت یوسف کی محبوبیت کی وجہ ان کی چھوٹی عمر اور ان کے سیرت و کردار تھی. اور حسد کی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ قابل حصول خیر کو حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کی تباہی اور بربادی کی تمنا کرتے ہیں. یہی حسد کفار قریش کو اور یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور اس کہانی میں حاسد کا سر نیچا ہوتا دکھایا گیا ہے. اور اسی وجہ سے حاسدوں سے بچنے کے لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں. اور جو شخص نیکی اختیار کرے حاسدوں سے قطع نظر، اللہ تعالیٰ اسے مخالفین کے مقابلے میں عزت عطا کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے یہ پھر کہا کہ قتل کرنے کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے. تکون من بعدہ قوما صالحین، کہ ہم اس کے بعد نیک ہو جائیں گے. ہر بدی سجھاتے وقت شیطان یہی کہتا ہے کہ اس کے بعد تم ٹھیک ہو جانا، بس اس مرتبہ یہ کام کر لو، اس کے بعد سچی توبہ کر کے نیک بن جانا. پھر انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا ہے آپ کو کہ آپ ہمارے بارے میں یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بارے میں بہت خیر خواہ ہیں. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہنے لگے کہ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین ہی نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. تو بچے اکثر ماں باپ کو بلیم کر کے ان سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور پھر وہ لے گئے ان کو اور ان کو کنویں میں پھینک آئے. ظاہر یوسف علیہ السلام اس میں بہت پریشان تو ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. حضرت یوسف کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تسلی اور اطمینان اور سکینت پہنچا دی. پھر وہ جھوٹا موٹا خون لگا کے لے آئے، اور جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے. یعنی ان کو سمجھ آ گئی سولت لکم انفسکم امرا، لیکن کیا کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. یعنی ان کے پیچھے نہیں پڑ گئے کہ کیا تھا، کیونکہ اس میں سے فائدہ کوئی نہیں تھا. ہم بعض اوقات بچوں کو کسی چیز سے ٹوکنا ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے پتہ کروا لیا کہ تم اتنی دیر کہاں تھے، اور اس طرح جب ان کو کنفرنٹ ان کے سامنے کرتے ہیں تو پھر حیا ہی اٹھ جاتی ہے، وہ پھر اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جو مرضی کریں. تو بعض باتیں حکمت سے اعراض کرنے والی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گناہوں کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. کہنے لگے فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. جوان اولاد تھی اور اولاد کی تربیت میں صبر جمیل بہت کام آتا ہے. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، پھر وہ ادھر سے ان کو لوگ لے گئے اٹھا کے، اور پھر انہوں نے جا کے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. اور حضرت یوسف کی قیمت چند درہم لگی. دنیا حق کی بہت کم قیمت لگاتی ہے، تو انہوں نے چند درہموں کے عوض ان کو بیچ دیا. بعض اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بڑے قیمتی لوگوں کی بڑی ناقدری ہوتی ہے، تو اس پر رنج نہیں کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ چند سکوں کے عوض انہوں نے بیچ دیا. پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس کو سکھائیں من تعویل الاحادیث، باتوں کی تعویل. یعنی وہ مصر میں ایک ذی اقتدار شخص کے پاس پہنچ گئے، جہاں پر وہ کچھ سیکھ سکتے تھے جو وہ وہاں پہ صحرا میں نہیں سیکھ سکتے تھے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس کو کچھ سکھا سکیں. تجربات انسان کو میچور کرتے ہیں نا. فلسطین کے گاؤں میں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے جو مصر کے ڈیولپ ملک میں سیکھا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو تربیت دینے کے لیے ایسی تدابیر کرتا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، انہوں نے ملک کی انتظام سیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے مال سے تجارتی سفر کروائے. اسی طرح مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف آئے اور ان کو وہ موقع فراہم کیا کہ وہ وہاں سے وہ سارے گر سیکھ سکیں، جس سے بعد میں انہوں نے حکمرانی بھی کی. تو اللہ کی مصلحتوں کو ہم بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے اور واویلا کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالنے پر قادر ہے. وہ اپنے بندے کے حق میں ہر فیصلہ خیر اور اس کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر جزا و فضا کرتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز کی بیوی نے ڈورے ڈالے، اس کا مطلب ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ایسی خواتین تھیں۔ اصل میں بے حیائی ماڈرنزم نہیں ہے، یہ قدامت پرستی ہے۔ یہ دنیا جتنی پرانی ہے اتنی پرانی بے حیائی ہے، کیونکہ شیطان بھی بہت پرانا ہے، اور اسلام کے بالمقابل زندگی کے طور طریقوں کو اللہ نے جاہلیت کی زندگی کہہ کے رد کر دیا ہے۔ یہ وہی پاکیزگی اور ناپاکیزگی کی جنگ ہے جہاں یوسف اور زلیخا کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ پاک دامنی کی بھری جوانی میں حفاظت دنیا اور آخرت میں یوسف بنا دیتی ہے۔ سراپا خیر نبی جس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جو زلیخا تھی اس نے اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے جب اس نے عورتوں کی باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت ان کی رکھی اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے چنے ہوئے صالحین میں سے تھے حضرت یوسف، برائی پر وہ بھی قادر تھے، کر سکتے تھے، خواہش بھی انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص فضل سے بچایا اور وہ اس سے یوں بھاگے برائی سے جیسے کوئی سانپ اور شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں یہ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی تدبیر نہ پھیری تو میں بھی اس طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، دعا کی، توکل کیا، عاجزی کی اور اپنے ایمان پر تکبر نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف تو ہر طرف سے پھانسے گئے نا، کہ اتنے سخت امتحانوں سے گزرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ کے پیاروں پر بھی کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تو آگے وہ اس عورت کا خاوند کھڑا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بھی پیش کی، یعنی چپ نہیں رہے، اور پھر اللہ نے ان کی برات کی شہادت بھی دلوائی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قید میں ڈال دیا کیونکہ شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے ان کے ہاں بھی تجسس، غیبت، بہتان، نمک مرچ لگا کر واقعات سنانے کا کافی چلن تھا کہ انسانی خمیر کے یہ سارے عیب و ہنر ہر دور میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر اور باہر کی دنیا کی اسباب کی ترقی ہے۔ مرد عورت ہمیشہ اور خیر و شر کی کہانیاں ہر دور میں وہی رہی ہیں۔ اور پھر اس نے زلیخا نے یہ جو مجلس کی تو اس نے یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ میں نے جو کیا وہ درست کیا، یہ ایسا کیے جانے ہی کے قابل تھا، اور یہ یوں لگ رہا ہے کہ آج کے دور کی ہی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ انسانی خمیر میں موجود شر کو دور کرنے اور خیر کو اجاگر کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ تمام انبیاء کی سچی کہانیاں محفوظ کر کے ہر دور کے بہترین نمونے بھی سامنے رکھ دیے اور ان لوگوں کے نمونے بھی سامنے رکھ دیے جو مغضوب اور ضالین تھے۔ ایسا مرد بننا بھی ممکن ہے جیسے یوسف تھے، یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ ہے نا، اور خدا نہ خواستہ مال و دولت اور حیثیت منصب پا کر ایسی خواتین کا رنگ ڈھنگ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جیسے یہ سامنے نمونہ پیش کیا گیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جب قید کر دیے گئے تو انہوں نے قید کو ترجیح دی، یہ جرم بے گناہی تھی، اور وہاں پر بھی انہوں نے لوگوں کو نصیحت کے لیے دن مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ لوگ واز سے تنگ نہ آ جائیں، اور اس کو بہت طول نہیں دیتے تھے۔ آدمی کا لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کے اچھے ہونے کی علامت بتائی گئی ہے نا۔ تو بہرحال یعنی ایسی واز و نصیحت ہو جو لوگوں کے لیے اس کا اثر زیادہ ہو اور وہ بہت طویل نہ ہو۔ اب اس طرح پھر جب ان کے جو قید کے ساتھی تھے ان کو خواب آیا تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے جب پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اس سے پہلے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، اور پھر کیسین الفاظ میں ان کو تبلیغ کی، یا صاحب سجنی ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، میرے قید کے ساتھیوں کے بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے۔ یعنی پہلے ان کو اپنا کہا، اپنے ساتھی کہا، پھر تبلیغ کی۔ اگر ہم نے کسی کو خاص طور پر بچوں سے بھی نصیحت ان کو کرنی ہے تو پہلے ان سے پیار کریں پھر ان کو کوئی نصیحت کریں، اپنا پن محسوس ہوتا ہے نا۔ اور پھر جب ان کو خواب کی تعبیر بتا دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بچ جائے گا، اور اس سے کہا کہ تم میرا ذکر جا کے اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ تقریباً 9 یا 14 سال یوسف علیہ السلام نے قید میں گزارے۔ پھر ایک ان کے بادشاہ کو جو ہے وہ خواب آیا، اور وہ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائے کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں خشک اور 7 تر ہیں۔ تو یہ تعبیر جب اس نے پوچھی تو وہ اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، اور اس وقت وہ شخص دوڑا ہوا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ ان کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا کام تو نہیں کیا، پہلے وہ کرو پھر میں کرتا ہوں۔ خاموشی سے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ نے جب ان کی صلاحیت دیکھی تو ان کو قید سے نکالنا چاہا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے کردار پر لگے ہوئے داغ کو صاف کروایا، کیونکہ وہ دائی تھے، اور ان عورتوں نے خود حضرت یوسف کے حق میں
گواہی دی. تو معلوم ہوا کہ کئی دفعہ ہم بے گناہ بھی ہوتے ہیں تو ہم پر الزام لگ جاتے ہیں، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کو کتنے سال یہ آزمائش بھگتنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو کلیئر اس لیے کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر خائن نہیں ہوتے، میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، کیونکہ آگے انہوں نے اللہ کا دین پہنچانا تھا نا. حضرت یوسف نے جو خوابوں کی تعبیر بیان کی، اس میں اور بھی کئی سبق تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور عمل کو کوئی بھی ہنر عطا کرے تو وہ اسے تبلیغ دین کا وسیلہ بنائے. جیسے قیدی اپنی ضرورت لے کے آپ کے پاس آئے تو ان کا کام کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. دعوت کا مقام صرف ممبر یا اسٹیج نہیں، ہر جگہ دعوت و تبلیغ کی جا سکتی ہے. پھر حضرت یوسف نے کہا کہ علمنی ربی، میرے رب نے یہ علم دیا ہے، یعنی یہ کوئی جادو یا اور شعبدے بازی کا علم نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے عطا کردہ. اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہے، علم کا زوم نہیں ہے. پھر تبلیغ سے پہلے تسلی دی کہ کھانا ملنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، یعنی یہ حکمت ہے. دوسرے کا دھیان تو اپنے کام میں الجھا پڑا اور ہم تبلیغ کر رہے ہوں، تو بتایا کہ یہ لمبی بات نہیں ہوگی، توجہ سائل کی رہے تاکہ آپ کی طرف. اور سوال کے ذریعے نے سوچنے پر مجبور کیا کہ توحید درست ہے یا شرک. اور پھر یہ بھی کہ حضرت یوسف نے جیل میں مجرموں خطاکاروں سے حسن معاشرت برتی، جس کی وجہ سے سب ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. خطاکار سے شفقت، ہمدردی سے مانوس کر لینا، یعنی مریض سے نرمی کرنی، مرض سے مقابلہ کرنا ہے نا. تو شاہ مصر سے ذکر کرنے کو کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم جاؤ گے تو شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. تو مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر کوئی چارہ کیا جائے تو یہ خلاف توکل نہیں ہے. حضرت یوسف کے کردار کی سچائی کا گہرا اثر کہ جب وہ آیا شخص واپس تو اس نے حضرت یوسف کو کیسے مخاطب کیا، ایھا الصدیق، اے سچے. حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. اور دوسری مرتبہ تعبیر بتانے پر یہ شرط نہیں لگائی کہ مجھے جیل سے نکالو تو پھر بتاؤں گا. اور پھر تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی کہ انہی لوگوں کو تدبیر بتائی اس مصیبت سے نکلنے کی جو آگے آ رہی تھی، جن لوگوں نے بے گناہی کی قید میں اتنے سالوں اذیت دی. یہ ہے اعلیٰ ترین ظرف اور اخلاق. اور پھر ان لوگوں کی صرف آخرت دنیا نہیں سواری، آخرت بھی سواری. اور جب وہ قیدی اتنے سالوں کے بعد آیا تو اسے گلہ تک نہیں کیا کہ تم تو مجھے بھول گئے، میں 7 سال تک جیل میں پڑا رہا، اب اپنا کام پڑا ہے تو میری یاد آئی ہے تمہیں. یہ کریمانہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں اور ان کی شان ہے. اور پھر جب بلاوا آیا تو شکر نہیں کیا کہ بس میں نکل بھاگوں یہاں سے، پہلے اپنی برات کا اقرار کروایا، اعلان کروایا تاکہ لوگوں کی بدگمانی دور ہو اور آپ کا دامن اس سے صاف ہو. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیانت پنپ نہیں سکتی، جلد یا بدیر انسانی یا معاشرتی ضمیر اسے اگل دیتا ہے.